السلام 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 برائے سلامتی امام زمانہ بلند ترین صلوات. امام مدینے میں تھے. وہ شخص مدینے کا نہیں تھا, کہیں اور ایریا سے, مثلا ہم کہتے ہیں ہند یا چین یا جہاں سے بھی وہ آیا. بہت امام کا چاہنے والا تھا اور امام سے آ کر کہتا ہے مولا میں اتنا متقی, مولا میں اتنا پرہیزگار, مولا میں اتنا اچھا, مولا میں اتنا اچھا. مولا نے سنا, مولا میں نے اتنے اچھے کام کیے, مولا میں نے اتنی خیرات نکالی, مولا ہم نے یہ کیا. ہاں مومنات, مولا مسکرائے اور کہا ایک چیز بتاؤ گے اگر میں پوچھوں؟ کہا ہاں مولا, آپ پوچھو گے تو نہیں بتاؤں گا. کہا فلاں دن کو, فلاں تاریخ کو, فلاں مہینے کو, فلاں وقت کو تم فلاں جھاڑ کے نیچے کیا کر رہے تھے؟ کیوں؟ یہاں امام کو پتا چل, کیونکہ وہاں اس وقت وہ کسی نامحرم کے ساتھ موجود تھا. یہاں امام یہ بتاتے ہیں کہ ہم بھلے ہمارا جسم ایک جگہ پر موجود ہے لیکن ہم پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. ہاں مومنات, بالکل اسی طریقے سے ہمارے امام, اگر ہم سمجھیں کہ ہمارے امام زمان علیہ السلام موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے, تو ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. محسن کراتی جو ہے انہوں نے 30 پوائنٹ بتائے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور امام مہدی کو ملایا. اتنا خوبصورت اس نے ملایا. کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ امام موجود نہیں ہے؟ امام موجود ہے. جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام خوشبو سونگتے تھے حضرت یوسف کی, تو اس کے بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے. زہرا کہتی ہے مجھے مہدی کی خوشبو آتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں مجھے مہدی کی خوشبو آتی ہے. امام باقر کہتے ہیں کاش مہدی ہو تو میں اس کی مدد کروں, مجھے خوشبو آتی ہے. اور اس کے چاہنے والے کہتے ہیں ہمیں مہدی کی خوشبو آتی ہے. آیت اللہ کہتے ہیں ہمیں مہدی کی خوشبو آتی ہے. ہم جب مشکلات میں آتے ہیں کہتے ہیں یا مہدی آج ہمیں تمہاری خوشبو آتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارا مہدی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کتنا خوبصورت کہا کہ تم نے دیکھا کہ زلیخا کے ساتھ جب مہدی کا یہ ہوا تو حضرت یوسف کا جب ہوا تو حضرت یوسف نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈالا گیا. بالکل اسی طریقے سے امام مہدی کو آج پردہ غیب میں رکھا گیا. اس نے کہا تم نے دیکھا کہ لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی, عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی, کس کے؟ یہاں یوسف کے عشق میں. لیکن جب مہدی آئے گا تو لوگ گناہ سے, برائی سے اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیں گے. اتنا خوبصورت طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم سمجھیں کہ ہمارا مہدی موجود ہے, کوئی مرد گناہ کی طرف نہ جائے, کوئی عورت نہ جائے, ایک گھر ہمارا ایک خوشبو کی طرح بن جائے گا. ہاں مومنات, یہاں حدیث میں ملتا ہے کہ جب تمہاری بیوی یا شوہر اچھا کام کرے تو اس کو سراہو, اس کی تعریف کرو کہ تم نے کتنا اچھا کام کیا. ایک دفعہ جناب ام سلمہ کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا ام سلمہ آج کھانے کو کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ, آج تو سرکہ ہے, صرف ونیگر ہے آج. تو رسول خدا نے کیا کہا؟ ہمارے دھڑی ہوتے کیا کہتے ہمارے دھڑی ہوتے؟ ہوٹل میں کھانے جانا ہے. آج کے دھڑی تو بہت اچھے ہیں. مجھے فری آنٹی کی بات ایک یاد آ گئی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شوہر کا جو دل ہے وہ پتہ نہیں اسٹوماما میں ہے نا, ایسے کہتے ہیں نا, کچھ اسٹوما سے پتہ نہیں یوں نکلتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ پہلے تو دل آتا ہے, بعد میں اسٹوما آتا ہے. ہم اچھے کھانے پکاتے لیکن کوئی آج اس ہماری دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اچھے کھانے, کیونکہ ریسٹورینٹ میں تو ہم سے زیادہ اچھے پکا کے کھلا دیتے ہیں شوہروں کو. اگر چاہیے تو اچھے اخلاق کے ساتھ, اچھی سیرت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو رسول خدا کو جناب ام سلمہ نے, اس وقت تو ہوٹل نہیں تھے نا, اس وقت تو ریسٹورینٹ نہیں تھے, تو رسول خدا نے کہا اے ام سلمہ سرکہ ہے یار, تو بہت اچھا سالن ہے, سرکے سے بڑا تو کوئی سالن ہو ہی نہیں سکتا ہے, تو میری پسند کا جلدی سے لاؤ, مجھے بہت بھوک لگی ہے. کتنی بہترین طریقے سے اس کو حوصلہ دلایا. ہاں مومنات, یہاں پر بس ایک حدیث بیان کروں گی اور بس اپنی مجلس کو تمام کروں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی چیز, اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اپنے مرد کو اذیت دیتی ہے زبان سے. میں بار بار کہتی ہوں مرد کو, مجھے نہیں پتا کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن ہم دیتے ہیں. شاید اس میں بھی آ سکتی ہوں. عورت مرد کو اذیت دیتی ہے زبان سے, اور حبیب خدا فرماتے ہیں مرد عورت کو اذیت دیتا ہے ہاتھ سے, یا اس کو روحانی اذیت دیتا ہے جو عورت کے جسم میں جا کر چبھتی ہے, یعنی دوسری عورت کی. مرد دیتا ہے دو طرح سے اذیت, عورت دیتی ہے زبان سے اذیت. رسول خدا فرماتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو اذیت نہ دیں, کیونکہ حدیث میں ملتا ہے, رسول خدا فرماتے ہیں حدیث میں ملتا ہے من آذان المؤمن فقد آذانی من آذانی فقد آذ اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ فقط آذ اللہ ومن آذ اللہ مکتوبا فی الانجیل والتوراۃ والزبور والقرآن. کیا فرماتے ہیں کہ والقرآن لعنہم اللہ. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کو اذیت دی, مومن کا حق شوہر اور بیوی کے حق سے بہت الگ ہوتا ہے. شوہر اور بیوی کا حق تو بہت 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 نزدیک ہوتا ہے, بہت ہی نزدیک. عجب نہیں ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں لباس لکم و لباس لہن, اس کا حق اس مومن سے تو کہیں ہٹ کے ہے. رسول خدا فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت, جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی, اور جس نے اللہ کو اذیت دی مکتوبا فی الانجیل والتوراۃ والزبور والقرآن, لکھا ہوا ہے تورات میں, زبور میں, انجیل میں کہ اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. ہاں مومنات, یہاں خدا بتاتا ہے حق مومن سے, مومن کے حق سے کہیں زیادہ حق شوہر کا اور بیوی کا حق ہوتا ہے. ہاں مومنات, یہاں ہمیں بتاتے ہیں, میں کہتی ہوں ہمارے جوان, خدا کا شکر ہے کہ ایسے جوان جس کو ہم مومن کہہ سکتے ہیں, ایسے مومن جوانوں کی شادی ہونے جا رہی ہے. ایک تو جوان اپنی ایمان کو حفظ کر رہے ہیں, دوسرے مومن ہیں, دوسرے ایمان والے, دوسرے باحجاب ہیں. تو اس شادی میں خدا بند عالم کتنا راضی اور خوش ہوتا ہوگا. یہاں رسول خدا کتنے راضی اور خوش ہوتے ہوں گے, کتنے راضی ہوتے ہوں گے, کیونکہ ہم جو اسلام نے ہمیں دیا, ہم نے کیا دیا اسلام کو, ہم نے کیا دیا اسلام کو. آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں یا اللہ میں نے اسلام کو یہ دیا ہے. ہم جب پانی ڈالتے ہیں نا گلاس میں جب پانی ہم ڈالتے ہیں نا, گلاس اتنا پانی لیتا ہے, لیکن جو پانی اچھل کے باہر آتا ہے نا, جو ایکسٹرا ہوتا ہے, وہ ایکسٹرا ہم دیتے ہیں اللہ کو. یہ ہم دیتے ہیں اللہ اور رسول کے لیے, ہم یہ نہیں دیتے یہ تو ہمارا ہے, لیکن جو اچھل کے ایکسٹرا اسراف ہو رہا, پھر بھی ہم اللہ تیرے اوپر احسان جتاتے. ہاں مومنات, یہ نوجوانوں کی جنہوں نے واقعاً اللہ کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا اور اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. خدا یا تجھے واسطہ ہے اس علی اکبر کا, اے پاک پروردگارا, جس کی ولادت اس شعبان کے مہینے میں, وہ علی اکبر جو اپنے وقت کے امام کی حفاظت کرتا ہے, وہ علی اکبر, خدایا وہ علی اکبر جو فقیہ تھا, جو عالم تھا, جو آیت اللہ تھا, اس کے باوجود بھی وہ علی اکبر جب جنگ کرنے گیا نا تو حسین کے پاس واپس آ کر فتویٰ لیتا ہے, اپنے وقت کے امام سے فتویٰ لیتا ہے, اپنے باپ سے فتویٰ نہیں لیتا, وقت کے امام سے فتویٰ لیتا ہے, اور کہتا ہے مولا اے میرے مولا مجھے بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں. تو امام کہتے ہیں, وقت کا امام کہتا ہے ہاں ہم حق پر ہیں. جب حق کی بات سنی تو میرے علی اکبر میدان میں آتے ہیں. ہاں زیادہ رہو, جب علی اکبر میدان میں آتے ہیں نا تو اس وقت جب میدان میں آتے ہیں تو حسین پیچھے آتے. ایک وقت آیا کہ حسین زمین پر لڑکھڑا کر گر گئے, پھر سنبھلتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں. ایک وقت آیا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آتے. گھوڑے پہ زمین پہ آنا کیا تھا, حسین اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں وہاں پر اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے علی اکبر, اے علی اکبر, دشمن نے بڑا مجھے آزمایا, ہاں زدارہ نے باپ. علی اکبر وہ ہستی ہے جب بی بی زینب مدینے واپس آتی ہے نا
تو مدینے میں آ کر کیا کہتی؟ روزہ رسول پہ اندر داخل نہیں ہوتی، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اے نانا، اے نانا، تجھے حسین کی بہن کا سلام ہو۔ ارے شکایت کرتی، نانا اس سے پہلے کہ میں شکایت کروں میں تجھ سے ایک شکایت کرتی، نانا، اے نانا، دن میں 9 مرتبہ علی اکبر کا قاتل میرے سامنے آتا اور مسکرا کے کہتا اے زینب کوئی نہیں جو تجھے اکبر کا پرسہ دے سکے۔ على لعنة الله على قوم الظالمين أولهم ومن آخرهم آمين يا رب العالمين فتقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ خدایا پروردگارا یا اللہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ خدایا 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 یہ جو شادی ہونے جا رہی ہے یا رب العزت، تو دیکھتا ہے کہ اس شادی میں کتنی تیری رضا شامل ہے۔ خدایا اس شادی میں ہر طرف سے تیری خوشنودی، تیرے رسول کے لیے خوشنودی، تیرے مہدی کی خوشنودی شامل ہے۔ اے پاک پروردگارا اس شادی کو مبارک فرما یا اللہ۔ خدایا 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 اس نئے جوڑے کی خاص حفاظت فرما۔ خدایا ان کے درمیان میں وہ محبت عطا فرما جو رسول خدا اور بی بی خدیجہ کے درمیان میں تھی۔ اے پاک پروردگارہ ان کو وہ اولاد عطا فرما جو امام مہدی کی سپاہی بن سکے۔ اے پاک پروردگار آج تجھ سے صرف ایک دعا مانگوں گی، خدایا تجھے تیری کل کائنات کا واسطہ دے کر، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے مہدی کا واسطہ دے کر خدایا تجھ سے صرف ایک دعا طلب کروں گی کہ پروردگارہ جتنی مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، ان کی شادیوں کے لیے، ان کے نصیب کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے پریشان ہیں، خدایا تجھے ماں خدیجہ کا واسطہ، خدایا تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ ہم سب ماؤں کی اس حاجت کو پورا فرما یا اللہ۔ اے اللہ بس آخر میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ خدایا تو دیکھتا ہے تیری زمین، تیرا گارڈن خراب ہو گیا، اے اللہ تیرا گارڈن، تیری دھرتی جو تیرا گارڈن ہے وہ خراب ہو رہا، ہر طرف سے خون ہی خون ہی خون، اے اللہ تیرے گارڈن میں لہو ہی لہو ہے۔ اے پاک پروردگارہ بھیج اس کو جو تیرے اس گارڈن کو پھر سے آباد کر سکے۔ تقبل منا انک انت السمیع۔ اللهم صل على محمد۔ تھوڑا سا پروگرام رکھا ہے ہماری بہن نے کہ سوال اور جواب ہوں گے، 5 سوال ہوں گے اور جو بھی ان کا جواب دے گا ان کے لیے 5 کا 2 ہے، اور یہ سوال ہوں گے ہماری مجلس میں سے جس نے غور سے مجلس سنی ہوگی۔ مجھے سیدہ آپا نے کہا تھا کہ جب میں مجلس شروع کروں پہلے میں یہ بول دوں، لیکن میں بھول گئی، تو یعنی اس کا مطلب ہے جب ممبر سے کوئی چیز بھول جاتے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہ اس دن بلقیس آنٹی نے کہا تھا کہ جو ہمارے الفاظ نکلتے وہ اللہ کے ہوتے، تو اللہ چاہتا ہے کہ آزمائے کہ کتنا دماغ کس کا تیز ہے۔ یہ سرپرائز تھا۔ تو 5 سوال 5 سوال۔ سب سے پہلے کہ آسان کروں، اگر کوئی مرد بیچارے مرد شکر ہے نہیں ہماری مجلس میں، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے گال پہ تو حدیث قدسی میں کیا ہے اس کے بارے میں؟